बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ आज हम आपके सामने चार बड़ी खबरें, चार अहम खबरें लेकर आए हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफ़गान अफेयर्स के साथ इस वक्त ताल्लुक़ है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे अहम खबर जो है वो ये है कि अरब ममालिक का जो है वो एक इजलास हुआ है जिसकी सदारत जो थी वो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा कर रहे थे, जिनका नाम जो है वो शहज़ादा फैसल बिन फरहान है। ये उस अजलास की सदारत कर रहे थे और इस इजलास के अंदर जो ममालिक थे वो सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र के नुमाइंदे मौजूद थे। इस इजलास के अंदर बात ये की गई है कि हम जो है वो ईरान की नई पॉलिसियों के ऊपर हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान जो नए एटमी मंसूबे और एटमी मंसूबों के हवालों से जो नई बात कर रहा है, नई पॉलिसीज़ सामने लेकर आ रहा है, हमें उसके ऊपर इतराज़ है और हम चाहते हैं कि इसका बाकायदा तौर पर जो है वो मुआयना हो और इसके ऊपर जो है वो रिसर्च और हमारे जो ख़ुद के अपने नुमाइंदे हैं वो ईरान की इन एटमी तनसीबात के जो है वो मुकम्मल तौर पे जाके मुआयना करें कि ये ईरान जो है वो अपने मंसूबे को किस तरफ लेकर जा रहा है और इसके क्या खदोखाल है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो है वो अहम खबर ये है। दूसरी अहम खबर ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो है वो एक आखिरी यहूदी भी जो है वो निकल के दूसरे मुल्क में चला गया। उसने अफ़गानिस्तान की सरजमीन को छोड़ दिया, जो कि अपनी मर्जी से वहाँ से निकल के गया। इस तरह की कोई खबर या इतलात हमारे तक नहीं पहुँची, ये किसी के सामने भी नहीं पहुँची। हमने किसी से भी नहीं सुना कि जो है वो कोई ऐसा एक यहूदी जो है उसको किसी ने तंग किया और वो वहाँ से निकला और उसने मुल्क छोड़ा हो। लेकिन इस खबर को जो है वो इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से फैला रहा है, इस तरह से दिखा रहा है कि जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने जो है वो यहूदी को तंग किया और उसको वो सरजमीन छोड़नी पड़ी हो। तीसरी अहम खबर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास था कल जो रात को होया। अभी आपने उसके हवाले से हमारी एक अहम वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर हमने बताया कि उस इजलास के अंदर सारी बातें क्या हुई थी। एक और अहम बात उस इजलास के अंदर, उस इजलास के जो सेक्रेटरी जनरल थे अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने ये बात की कि अफ़गानिस्तान के अंदर चूँकि तालिबान जो हैं वो अब हुकूमत बना रहे हैं और तालिबान जो है वहाँ पे जो है वो अमेरिका से और नेटो फोर्सेस से जीत गए हैं, तो इस जीत की वजह से, इस बात की वजह से जो अफ्रीका के अंदर मुसल्लह अफराद हैं और ग्रोह हैं उनको जो है वो तक़वियत मिलेगी और हो सकता है कि वो भी उनकी हौसला अफजाई हो। तो ये जो है वो खित्ते के लिए सही बात नहीं है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आज ही इनको क्यों ये याद आया कि हमने ये बात करनी है। और आखिरी चौथी बात बहुत अहम, मलाला ने जो है वो अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, तालिबान को जो है वो काम करके दिखाना होगा और तालिबान को जो है वो इस बात की यकीन दहानी करानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके हकूक़ किसी भी तरह से नज़रअंदाज अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं किए जाएंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। तो आज मलाला को भी जो है वो होश आ गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात के ऊपर उसने अपनी जैसे कि सबसे बड़ा मसला ही अभी ख़वातीन का जो है वो बना हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये चार अहम खबरें, चार अहम बातें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफ़गान अफेयर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, इसके ऊपर हम आपको इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक तरीका है आपके और हमारे साथ का और मुस्नद तरीन खबरें जो हैं वो आप तक पहुँचाने का। सबसे पहले बात करते हैं जो अरब ममालिक के इजलास में बात हुई है, जिसकी इस इजलास की जो सदारत थी वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा कर रहे थे शहज़ादा फैसल बिन फरहान। और इस इजलास के अंदर जो है वो ईरानी जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर बात की गई है। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये बताता चलूँ कि उस इजलास के अंदर जो अहम मुद्दे उन्होंने रखे हैं वो क्या है। वो कहते हैं कि जी यमन के अंदर जो दहशतगर्द हैं उसको ईरानी जो हैं वो सपोर्ट करते हैं और अरब ममालिक जो दूसरे हैं उनके अंदर बेवजह की मुदाखलत जो है वो ईरान कर रहा है। और ईरान जो है वो हम लोगों से जो है वो मतलब आप स्टैब्लिशमेंट जिस तरह से एक बाकायदा तौर पे काम करवा रही होती है, हमें हमारे पास इस तरह के सबूत है कि ईरान इस तरह की मुदाखलत अरब ममालिक के अंदर कर रहा है। देखें यहाँ पे मैं एक चीज़ बात करता हूँ उनके इस मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा उन तमाम
جو ممالک تھے اس اجلاس کے اندر ان سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ سب سے صحیح وقت تھا اس اجلاس کو بلانے کا اور یہ بات کرنے کا اور ایران کے اوپر سوال اٹھانے کا؟ کیا یہ سب سے صحیح وقت تھا جس وقت پوری دنیا جو ہے وہ افغانستان کے مسئلے کے اوپر نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ معاملات کیا ہوں گے؟ وہاں پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو اپنی کوشش ہے وہ کیا آنی چاہیے، یا ان کی جو پرائورٹیز ہیں وہ کیا آنی چاہیے، یا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے نزدیک کون سے مسئلے اہم ہونے چاہیے جس کے اوپر وہ اجلاس بلائیں اور وہ کریں؟ اور سعودی عربیہ تو ویسے ہی مسلمانوں کا اور مسلم کا پوائنٹ آف ویو اگر دیکھا جائے تو وہ تو ویسے ہی ہم لوگوں کا جو ہے وہ سینٹرل ایک کنٹری ہے جس کو ہم مانتے ہیں. تو جو سب سے اہم ایشو تھا سعودی عرب کا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی یا اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی؟ پہلا سوال تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یمن کے اندر ایران جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور عرب ممالک کے اندر وہ اپنا مداخلت کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ آج تک کسی بھی عرب کنٹری نے یہ صرف مفروضے ہی پیش کیے ہیں، تھیوریز ہی پیش کی ہیں، لیکن آج تک کسی بھی عرب کنٹری نے اس بات کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی، کوئی ثبوت نہیں دیا. اگر دیا ہو تو انٹرنیشنل کورٹس میں ہمارے سامنے بھی آئے اور میڈیا کے اوپر بھی ہم دیکھ لیں ساری چیزیں ہیں. تو ہمیشہ جو ہے یہ صرف الزام تراشی کی جاتی ہے. ہم نے تو صرف یہی دیکھا، ہم نے آج تک کوئی ثبوت نہیں دیکھا. بہرحال جو عرب ممالک ہیں اور ایران ہیں ان کے مسائل ضرور ہیں آپس میں، جو کہ پچھلے 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ فقہی مسائل ہیں جن کے اوپر بڑے سارے معاملات ہیں، بڑی ساری چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ جو ہے، خاص کر سعودی عربیہ جو ہے، اس کا اس وقت رول جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور وہ کر کیا رہا ہے. جو دوسری خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہودی والی، یہ صرف ایک محض پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. افغانستان کے اندر افغان طالبان کو اور حکومت کو اور مسلم جو گورنمنٹ وہاں پہ بننی جا رہی ہے اس کو ناکام کرنے کا، یا یوں سمجھ لیں ناکام تو نہیں کر سکتے، خیر اب وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو صرف یہ دکھانے کا دنیا کو انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو کہ یہاں پہ جو ہے وہ اقلیت محفوظ نہیں ہے، اور افغان طالبان جو ہے وہ شاید یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہ کریں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو افغان طالبان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے خود اس بات کو مسترد کیا، تردید کی ہے کہ ہم نے تو کسی کو نہیں نکالا یہاں سے. اگر کوئی نکالا ہے کسی کو تو ہمیں کوئی ثبوت دکھاؤ، کوئی بات دکھاؤ. اگر خود کوئی بندہ ڈر کے چھوڑ کے گیا ہو تو ضرور اس نے کچھ غلط کیا ہوگا. تیسری خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے اندر طالبان اگر اس طرح سے حکومت بنائیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ افریقی جو مسلح گروہ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل سیکرٹری صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ جب آپ کے اپنے ملک اور اپنے ملک کے اتحادی ملک جب فورسز بنا کے کسی ایک ایسے ملک کے اندر گھس جاتے ہیں جن کے پاس گھسنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا، کوئی بات ہی نہیں ہوتی، یہ کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، اور صرف اپنے مفادات کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا اسلحہ چلانے کے لیے اپنی جو ہے وہ ایک سپر پاور والی روب قائم رکھنے کے لیے کسی بھی ملک میں گھس جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کرنے کی بات نہیں ذہن میں آتی. اس وقت آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آتی. چلیں میں آج کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر جو کشمیر کے اندر پچھلے 3 دن سے حالات خراب کیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح آئین کی اور حقوق کی جو ہے وہ ان کو پامال کیا جا رہا ہے؟ عام انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور بچے ہیں، وہ بے قصور مائیں بہنیں ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کو وہ دکھائی نہیں دے رہا؟ پچھلے 70-75 سال سے آپ آج تک جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکے. افغانستان میں آج اگر وہ لوگ، اور ان لوگوں نے وہاں پہ کوئی قبضہ تھوڑی کیا ہے. اگر تو کوئی قبضہ کیا ہے تو آپ اس کو ڈکلیئر کریں کہ وہ قبضہ کیا ہے. قبضہ تو آپ نے پچھلے 20 سال سے کیا ہوا تھا. ان لوگوں نے تو اپنی اس زمین کو، اپنے اس ملک کو جہاد کر کے، اپنے بیٹوں کی جانیں پیش کر کے، قربانیاں پیش کر کے واپس لیا. انہوں نے تو جان جڑائی ہے. قبضہ تو آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا. تو آپ کی یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. میرے نزدیک اس بات کا کوئی مقصد نہیں ہے. میرے نزدیک جو ہے وہ یہ بات بالکل یہ بے اصولی بات ہے کہ ان کی وہاں سے جیت جانے سے. اور ان کو آپ میچ بھی کن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو اپنے ہی ملک کے خلاف
اپنی ہی کنٹری کے خلاف بغاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے معاملات بھی کیا ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں جو ملالہ نے بات کہی کہ جی صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، آپ کو جو ہے وہ کچھ عملی طور پہ کر کے دکھانا ہوگا، تو میں اپنی بہن سے یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ وہ بات کرنے کو ملتی ہے اسکرپٹڈ، یا شاید آپ خود بھی کرتی ہوں گی، جو پاکستان کی اور خاص طر اسلام کی جو کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ عزت نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ اپنے پچھلے کو 2-2.5 سالوں 3 سالوں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، یا میں لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، کہ آپ ملالہ کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے کوئی ایک ایسا بیان اٹھا کے دکھا دیں، کوئی ایک ایسی بات اٹھا کے دکھا دیں کسی انسیڈنٹ کے اوپر ہو جس سے جو ہے وہ پاکستان کی عزت بڑھی ہو، اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہو۔ یہ ہمیشہ وہ بات کرتی ہیں، ہمیشہ وہ نقطہ اٹھاتی ہیں یا وہ اینگل دیکھتی ہیں تصویر کا جو پاکستان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے یا جو اسلام کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو افغان طالبان نے حکومت کا مطالبہ بھی نہیں کیا، ابھی تو وہاں پہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے چیزیں بھی مینج ہو کے سامنے نہیں آئیں، تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صرف باتوں سے۔ پچھلے 20 سالوں میں تو آپ کے چلیں 20 سال کا تو آپ کے اوپر میں الزام نہیں لگا سکتا، ابھی کچھ 6-1 سال پہلے جو ہے وہ آپ کے معاملات اس طرح سے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں پہ گئی اور آپ نے اپنے جو ہے وہ اینگلز وہاں پہ دینا شروع کیے ہیں، لیکن اس میں بھی اس پیریڈ میں بھی جو ہے وہ آپ نے کون سا ایسا بیان دیا، کون سی ایسی بات کی جو افغان طالبان کے حق میں ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ محض ایک میں اس کو اسکرپٹڈ بات تو اسکرپٹڈ لائن سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو دیکھنے اور سننے والوں سے بھی یہی کہتا ہوں، یہی چاہتا ہوں کہ آپ جب اس طرح کی کوئی بات سنیں تو اس کا جو آپ کو مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے لفظی طور پہ اس کے اوپر نہ جایا کریں، یہ بھی دیکھا کریں کہ بات کر کون رہا ہے، کس انداز سے کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں اور اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ابھی تک کے لیے انٹرنیشنل افیئرز میں ان خبروں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی افغان طالبان کے حوالے سے کوئی اور انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے کوئی بات سامنے آئے گی، آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اور کل کا دن بہت اہم ہے، میری آپ سب سے دعا ہے، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا یہ کریں کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کسی طرح کا بھی جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسی بدنظمی ہو کہ اس کو دیکھنا پڑے۔ تو دعا کریں اللہ کے سامنے کہ کل کا دن جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ اور وہاں پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس کو اپنی اسلامک گورنمنٹ قائم کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ تک ہم اسی طرح سے جو ہے وہ مستند ترین خبریں پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔